بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ علم نشرح۔ پچھلی سورت کی طرح اس سورت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں ان کا ذکر ہے، اور کس طریقے سے ایک بڑا انقلاب آپ کے ذریعے سے جو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے، مشکلات ختم ہوئیں، آسانیوں میں ڈھلیں، اور اس صورت میں اللہ کے نبی کو 3 بڑی نعمتیں جو عطا ہوئی تھی ان کا تذکرہ ہے۔ ایک شرح صدر، یعنی نیکیاں کرنا آسان، سینے کا کھلنا، دل کا سکون، اور بھاری بوجھ اتر گئے جنہوں نے آپ کی کمر توڑ ڈالی تھی، اور اسی طرح سے آپ کے ذکر کا بلند کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا تھا ہمارا بھی سینہ کھول دے۔ علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ اور شرح صدر کے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نیکیاں آسان ہو جائیں، گناہ مشکل ہو جائیں، اور اللہ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کی وجہ سے انسان چھوڑ نہ دے، گھبرا نہ جائے۔ اصل میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو مشکلات ہیں اگر آپ کا سینہ نہ کھلا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کام کو آگے نہ بڑھا سکتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب شرح صدر ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کا دل جم جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب جو بھی ہو، پھر مخالفتیں ہیں تو ہونے دیجیے، اپنے دشمن بنتے ہیں تو بنتے رہیں۔ پھر بندہ سب سے ٹکر لے لیتا ہے، پھر اس کو ہر چیز آسان لگتی ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے۔ آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے دین کے کام کے لیے آپ نکلتے ہیں نا تو اگر سینہ نہ کھلے تو گھٹن ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسا سینہ کھول دے کہ جس کی وجہ سے ہم دین کے ہر حکم کو خوشی سے پہلے خود بھی لیں اور جب دوسروں کو بتائیں تو کچھ بھی اس میں سے چھپائیں نہ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا۔ کون سا؟ اب اس کا ذکر آگے جائے گا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نبوت کی ذمہ داریاں، ابلاغ، بلغ، پہنچانا۔ دیکھیے خود ماننا آسان ہے لیکن دوسروں کو منوانا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ جو شروع کی کیفیت تھی وہی کو اخذ کرنا، پھر مخالفت، پھر نئی نئی چیز ہے، تو کیا پتہ چلا یہ بڑا بھاری تھا آپ کے اوپر۔ اور وہ معاشرہ جس میں آپ 40 سال تک رہے اور گھر گھر میں وہاں بت پرستی ہے، تو اللہ کے نبی کو مشکل لگتا تھا کہ اللہ کیسے اس قوم کی حالت بدلے گی، یہ شرک کیسے چھوڑیں گے، یہ وہم پرستی کیسے چھوڑیں گے، ان کے اخلاق کی گندگیاں کیسے ختم ہوں گی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، یہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں جب دل میں درد پیدا ہوتا ہے نا تب دن رات کڑتے رہتے ہیں، ہائے کیا ہوگا، تو کمر ٹوٹتی ہے نا۔ آپ اور میں بھی سوچیں اور پوچھیں خود سے ہماری کمر کس بوجھ سے لدی ہوئی ہے اور ہمیں کیا غم لگا ہوا ہے؟ کیا ذاتی زندگی کے غم ہے صرف، یا پھر ہمیں بھی انسانیت کی ہدایت کا غم ہے؟ اور نہیں ہے تو اللہ لگا دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، جو اللہ کا نام بلند کرے گا اس کا نام ضرور بلند ہوگا۔ بس آپ دیکھیے کسی نے جھنڈا پکڑا ہو اور اس جھنڈے کو اوپر سے اوپر کرتے ہوئے ہاتھ کھولتا ہی جائے کھولتا جائے تو اس کا ہاتھ بھی تو ساتھ اوپر ہوگا نا۔ جو لوگ اپنی ذات کے خول سے نکل کر صرف اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دے دی، شہرت بھی دے دی، لوگوں کے دلوں میں ان کی قبولیت بھی ڈال دی۔ اور جس وقت آیتیں اتر رہی تھی اس وقت گنتی کے چند لوگ تھے جو آپ کو جانتے تھے، پوری دنیا میں آپ کا نام، شہرت آج دیکھ لیجئے، پوری زمین پہ کہیں نہ کہیں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا نام بلند کر رہے ہیں جس کے دشمنوں نے اس کا نام ختم کرنے کی اور مٹانے کی کوششیں کی تھیں۔ فَإِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آج کچھ تنگی آ بھی گئی حالات میں تو ضرور فراخی آئے گی۔ اچھا ایک دفعہ بات کہہ دی کافی ہے؟ نہیں، دوبارہ یہی آیت آگے آ رہی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بات بھی کہہ دینا تو بھی ٹھیک ہے، تو جب ایک بات کو 2 دفعہ کہیں تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔
اور یہاں بعدنی کا ساتھ کا ہے، یعنی زندگی میں تنگی آسانی خوشی غم ساتھ ساتھ چلے گا. گرمی آئے گی پھر سردی آئے گی، دھوپ ہوگی پھر چھاؤں ہوگی، رات ہوگی پھر صبح ہوگی. تو یہ سارا کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور جو لوگ گھبرا جاتے ہیں نا، ہائے رات کیوں لمبی ہے، تو پھر وہ خوبصورت صبح کو بھی نہیں دیکھ پاتے. آپ دیکھیں جس معاشرے میں اللہ کے نبی کے لیے اتنے دشمن کھڑے تھے، آپ کے لیے راستوں میں لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے کہ کوئی آئے اور اس کو آپ کی برائیاں بتائیں، اللہ نے ورفعنا لک ذکرک، ان کے لیے بھی برا کر دیا وعدہ. تو پھر آپ کے میرے لیے بھی یہی باتیں ہیں. تنگیوں کو قبول کیجئے، آسانیاں ہوتی جائیں گی. نیا جوتا تنگ ہوتا ہے، تھوڑے دن پہنے کھلا ہو جاتا ہے. نیا کپڑا بہت چبھتا ہے، کڑک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ یوز ٹو ہوتے جاتے ہیں وہ کام پھر آسان ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. ہم کہتے ہیں فارغ ہو جائیں تو چھٹی کریں، فن کریں، موج کریں، مزہ کریں. نہیں، مومن کی زندگی میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ ایک کام سے فارغ تو دوسرے میں محنت کریں. تبلیغ کے کام سے فارغ ہے تو عبادت میں لگ جائیں. عبادت کر چکے کچھ عرصہ تو آپ اٹھ کر تبلیغ کیجئے. یعنی قم اللیل ہے، کہیں قیام اللیل ہے تو کہیں قیام النہار ہے. اور ان ساری کوششوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہو؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو. رغبت اسی کی طرف ہو، دل اس میں لگاؤ، کسی موقع پہ اس کو نہ چھوڑو. تو ساری صورت پڑھ کر پھر آپ کو مجھے کیا ملا کہ اللہ سے شرح صدر مانگنا ہے، اللہ کی طرف رغبت کرنی ہے، ان تھک کوششیں کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، صرف ذاتی زندگی میں کھو کے نہیں رہ جانا. عبادت، تعلیم، تدریس، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے. ایک کام سے فارغ تو دوسرا شروع. اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے. آمین.